بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواحد اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ و نہایہ میں یہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست خوردہ رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے، جبکہ ہرقل مقام انطاکیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان رومیوں کو شکست کی خبر سن کر سوال کرتا ہے، مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تم ہی جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا، ہاں وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس پر ہرقل دوسرا اور بامعنی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ وہ زیادہ تھے یا تم؟ فوجیوں نے کہا کہ ہم زیادہ تھے۔ ہرقل نے تیسرا سوال کیا، جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے تو پھر تمہاری شکست کھا جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب رومی سپہ سالار نے بڑا عجیب دیا۔ اس نے کہا کہ ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں، اور کہا ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، حرام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں اور اللہ کی مرفیات سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی اور روحانی طاقت ہے، جس کا اندازہ مشاہدہ ہرقل نے کیا، اور جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور مدرسے کا بانی نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ جس چیز کو اس نے دیکھا وہ اس کی تکذیب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ فتح و کامرانی جو مسلمانوں کی ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوج تھی، نہ تعداد تھی اور نہ طاقت تھی، نہ اس کے لیے دیگر اسباب و آلات اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فوج ان صفات مقدسہ اور صفات قدسیہ کا نتیجہ ہے، ان پاکیزہ اعمال اخلاق کی سحرکاری ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت تھا، اور وہ دنیا کی رونقوں سے بیزار تھے، اسی لیے انہیں فتح اور کامرانی حاصل ہوئی۔